نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 57۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کیسی جگہ ہے؟ ایسی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور ہم اپنی امیجنیشن میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ جنت کیسی ہے، اور وہاں ہر وہ نعمت مل جائے گی انسان کو جو وہ چاہے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں اور کیا کیا باتیں کرنی ہیں؟ اس میں ایک بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی، وہ کیا ہے کہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ اس حدیث کے علاوہ بھی اس کلمات کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں یعنی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں جیسے کہ الفاظ استعمال ہوا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور صرف سبحان اللہ و بحمدہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو ان میں سے جو بھی طریقہ پسند آئے اس کو آپ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ہم کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنا اپنے ریگولر اپنی روٹین میں اس کو شامل کر لیں۔ عملی نکات، ہمیں ہر دن کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ اسکول جاتے ہوئے، راستے میں انتظار کرتے ہوئے یا فارغ بیٹھے ہوئے عادت بنا لیں کہ اللہ کا ذکر زبان پہ رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حديث number 57. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة من قال سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة 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 من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة
غرست له نخلة في الجنة. جامع الترمذي حديث number 3464.